السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال اور میں ہوں مصباح سے۔ پروگرام کے آغاز میں بات ہوگی انڈین آرمی چیف کا کہنا ہے کہ آپریشن سندور صرف ٹریلر تھا، پاکستان نے موقع دیا تو سکھائیں گے کہ ذمہ دار ملک کو پڑوسیوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا چاہیے۔ اس پر بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بنگلہ دیش عدالت نے شیخ حسینہ واجد کو جو ہے وہ انسانیت کے خلاف جرائم قرار دیتے ہوئے سزائے موت کا حکم بھی سنایا ہے۔ مزید بات کریں تو وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کے خلاف جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی ہے، جس کے بعد راجہ فیصل ممتاز جو ہیں وہ نئے وزیر اعظم منتخب ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پروگرام کے آخری حصے میں ہم ڈیبیٹ کریں گے۔ وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ زیادہ آبادی غربت کا باعث بنتی ہے، ترقی کی رفتار بڑھانے کے لیے آبادی کا کنٹرول ناگزیر ہے۔ تمام تر موضوعات ہماری آج کی ڈیبیٹ کا حصہ ہوں گے اور ان پہ گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں احسن ضیاء صاحب، سینئر انالسٹ ہیں، قومی اور بین الاقوامی امور پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ فرسٹ آف آل السلام علیکم احسن ضیاء صاحب۔ سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے جو انڈین آرمی چیف کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ آپریشن سندور جو ہے وہ تو صرف ایک ٹریلر تھا۔ کیا کہیں گے آپ آرمی چیف کی سٹیٹمنٹ کے حوالے سے، آپریشن سندور ٹریلر تھا؟ دیکھیں، یہ ان کی اس خباثت کو شو کرتے ہیں جو ان کے سینوں میں پنہاں ہے۔ یہ ہندوتوا کی ایک ایسی نفرت انگیز پالیسی ہے جس کے تحت ہمسایوں کو کبھی بھی آرام سے نہیں رہنے دینا چاہیے۔ یہ جس تقریب میں یہ گئے تھے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہندوازم کی جو ایک فلاسفر مانے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، بڑے فلاسفر، یہ ان کے نام پر وہاں پر ہوئی تھی، جنہوں نے ایک کتاب لکھی تھی ارتھ شاستر، اور اس میں یہ طریقہ کار بتائے گئے تھے کہ چانکیہ فلسفی اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ جو تقریب تھی، بنیادی طور پر اگر آپ اس کو دیکھ لیں کہ جہاں یہ سپیچ کر رہے تھے، جہاں یہ راجستھان پہنچے ہوئے تھے، اور وہاں پر جو تقریب تھی اس وہ چانکیہ فلسفی سے ریلیٹڈ ایک تقریب تھی، جس کے اندر چانکیہ جو تھا، اگر آپ چلے جائیں ماضی کے اندر تو کوئی 2-2.5 سال پہلے ایک ایسا فلسفر پیدا ہوا جسے ہندو جو ہیں اسی طرح ایک عزت دیتے ہیں جیسے روم کے اندر ارسطوٹل یعنی ارسطو کو دی جاتی ہے، یا آپ کے یورپ کے اندر ارسطو کو دی جاتی ہے، اسی طرح چائنیز کے اندر کنفیوشس کو دی جاتی ہے۔ تو یہ ہندو جو میتھولوجی ہے اس کے اندر چانکیہ کا ایک بہت بڑا ایک رول ہے۔ چانکیہ بیسیکلی وزیر اعظم تھے، یہ جو انڈیا کا ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے جس نے تقریباً پورے ہندوستان پر، کمبائنڈ ہندوستان اور ایون افغانستان کے اوپر بھی ایک حکومت کی تھی۔ تو اس کے یہ سمجھ لیں وزیر تھا اس کے والد کا بھی یا اس کے دادا کا بھی غالباً۔ تو یہ جو ہے وزیر تھا، تو اس نے ایک ارتھ شاستر کتاب دی تھی اور ایک پوری جو ہے آپ سمجھیں کہ طریقہ کار بتایا تھا کہ بادشاہ کیسے حکومت کرے گا، اگر اس کے بیٹے بھی اس کے خلاف کھڑے ہوں تو ریاست کو بچانے کے لیے انہیں ملک بدر کر دینا چاہیے، بھائی ہوں تو بھائیوں کو مار دینا چاہیے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد یہ ہوا یہ کہ اسی فلسفی پر چلتے ہوئے جو ہے جس کے اندر یہ بھی کہا گیا تھا کہ اگر کمزور ہمسایہ ہو تو اسے ہڑپ کر لو، اگر طاقتور ہمسایہ ہو تو اس کے پاؤں پڑ جاؤ، اور اس کے پاؤں کے نیچے سے آپ سمجھیں کہ اس کے مٹی ایک قسم کی نکالیں اور اس کو ڈیمیج کریں اور یہاں تک کہ اس کو گرا لیں، اور جب گرا لیں تو اس کے اوپر پھر چڑھ دوڑیں۔ اور پھر ساتھ ساتھ یہ بتایا گیا کہ اشوکا جو تھا، جو بعد میں بادشاہ بنا اسی فلسفی پر چلتے ہوئے، پھر یہ بھی کہا گیا کہ اگر بھائیوں کو مارنا پڑے تو بھائیوں کو مارو۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ بتایا گیا کہ جناب اگر آپ نے دشمن پر حملہ کرنا ہے، میں آج تھوڑا سا سیدھا باتیں بتا رہا ہوں، تو اپنے دشمن کی عوام کے اندر اس کی فوج کے خلاف اور اس کے حکمرانوں کے خلاف ایک نفرت پیدا کریں آپ، اور یہ بتائیں کہ جناب یہ جو آپ کا دشمن ہے نا وہ بڑا اچھا ہے۔ تو آج بھی وہ چانکیہ فلسفی ہے جس کے اوپر ہندوازم اس قدر بنیاد رکھتی ہے کہ ان کا چیف آف آرمی سٹاف بھی اگر اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیتا ہے اپنے ہمسائے ملک کے خلاف، تو وہ اسی سے ریلیٹڈ ایک جو ایک فنکشن ہے اس پر وہ جاتا ہے اور یہ سب کچھ کرتا ہے۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ فلسفی جو ہے یہ ہندوتوا کی فلسفی ہے، اور ہندوتوا کی جو فلسفی ہے اس کے اندر مہا بھارت یا گریٹر یعنی جو انڈیا ہے یا بھارت ہے وہ ان کی مین ایک سمجھے اساس ہے۔ تو جو اشوکا کے دور کے اندر جو بھارت تھا مہا بھارت کہا جاتا ہے، وہ افغانستان تک تھا۔ تو اب یہ جو آپ کی اس وقت وہاں حکمران ہے، مودی سرکار ہے، تو ہندوتوا کی اس پالیسی پہ وہ چل رہے ہیں، اور وہ اسی طرح ایک گریٹر بھارت کی فلسفی پہ چل رہے ہیں یا نظریے پہ چل رہے ہیں جیسے کہ گریٹر اسرائیل ہے۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جو آپ کا مڈل ایسٹ ہے وہاں گریٹر اسرائیل کی فلسفی چل رہی ہے، اور جو آپ کا یہ جو آپ آ جاتا ہے سب کانٹیننٹ آ جاتا ہے جس کے اندر انڈیا پاکستان یہ سارے ممالک ہیں، بیفور پارٹیشن اس کو سب کانٹیننٹ کہا جاتا تھا۔ تو یہاں
جو ایک بڑا ملک ہے جس کی فوج بھی بڑی ہے اور جس کے اندر جو اس وقت بنیاد پرستی سمجھ لیں، اس کے اندر آپ سمجھ لیں نفرت انگیز پالیسی، ہندوتوا جس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہے انڈیا، تو وہ اس کے اوپر عمل کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو بنیادی طور پر اسی فلسفے پر چلنے کی وجہ سے وہ پاکستان کا ازلی دشمن ہے. وہ تقسیم پاکستان کا، تقسیم ہند کو نہیں مانتے، اس لیے پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے. اور ان کے پاس اگر کوئی بھی موقع ملے تو پاکستان کو ہمیشہ سے، جب سے پاکستان بنا ہے، اتنی جگہ ہم انڈیا کے ساتھ لڑ چکے ہیں اور پوری دنیا کے اندر پاکستان کے خلاف ان کی یہ پالیسی کا حصہ ہے کہ ہر وقت پاکستان کو ٹارگٹ بنا کے آپ نے چلنا ہے. اور اب آپ کو پتا ہے کہ انڈیا کے اندر الیکشنز ہیں، الیکشن قریب ہیں، تو اب ان کے آرمی چیف بیسکلی یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس بھی ہیں. یہ بیسکلی ان کے آرمی چیف جو ہیں وہ چونکہ سوری ایسا بھی اس حملے کے بعد ہم نے دیکھا کہ بھارت کو دنیا بھر میں جو ہے بڑی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا. اتنا ذلیل ہونے کے باوجود بھی جو ہے اس طرح کی سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہیں بھارتی آرمی چیف کی جانب سے. ایسا صاحب اس حملے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت کو تو رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، اس حملے کے بعد پاکستان نے بھی اس کو کافی کیچ کیا، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے اس نے بھی خوب منجن بیچا؟ دیکھیں منجن نہیں بیچا. پاکستان کا اگر اس حوالے سے میں بات کروں نا تو پاکستان نے پوری دنیا کے اندر پاکستان کی صلاحیتیں ابھر کر آئیں. صحیح. پاکستان کی عسکری جو سسٹم ہے پورا کا پورا، جو آپ کا ایک سمجھیں آپ کی جو بھی آپ کا ویو پوائنٹ ہے ایک تو دنیا میں وہ گیا. پھر پاکستان کی پولیٹیکل جو سے تھی وہ بہت زیادہ بڑھی. پاکستان کا ویٹیج ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا بھر میں اس واقعے سے پہلے نہیں تھا. پاکستان کو کوئی چیز بیچنے کی ضرورت نہیں پڑی، پاکستان کی ہر چیز خود ہی بکی ہے کیونکہ آپ نے پرفارمنس ایسی دے دی تھی اور غیر معمولی پرفارمنس آپ نے دی تھی. اب وہاں پر جو انڈیا کے اندر صورتحال ہے وہاں پر ایک دم سارا کچھ نیچے آیا، یعنی مودی سرکار کا گراف جو ہے، بی جے پی گورنمنٹ جو ہے اس کا گراف نیچے گرا. اب آگے الیکشن کھڑے ہیں. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈین جو ہے سوری ایسا بھارت میں بھی جو بہار کا الیکشن ہوا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ چونکہ آپ نے کہا نا کہ مودی کی جو مقبولیت ہے اس میں کافی حد تک جو ہے وہ گری ہے. وہ دیکھیں اوور آل کی بات کریں گے آپ تو پہلی بات ہے بہار کے الیکشن یا کچھ جگہوں پر نہ کریں. اب ہم پورے انڈیا کی پہلے بات کریں گے کہ اس کا بی جے پی کا الیکشن تو پورے انڈیا میں ہے نا. تو پورے انڈیا کے اندر اس سے پہلے ان کی جو عوام تھی اس کا مورال بڑا بلند تھا. اینٹی پاکستان نعرے جو دیکھیں ان کے الیکشن کے اندر جو اہم ایک رول ہوتا ہے، ایک جو نعرہ لگتا ہے وہ اینٹی پاکستان نعرہ ہے. اچھا. جسے وہ بڑے کامیابی سے کیش بھی کراتے ہیں. اور بی جے پی کی گورنمنٹ اینٹی مسلم اور اینٹی پاکستان جو نعرے وہ لگاتی ہے. اور اس کے اقتدار میں آنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ ان کا جو معاشرہ ہے اس کے اندر جو بنیاد پرستی ہے، ان کے اندر جو نفرت انگیز جو آپ کا ہے، پھر جو مذہبی متصابانہ جو ایک رویہ ہے اس کو فروغ دے کر ہی بی جے پی اوپر آئی ہے. تو اس کی جو بنیادی اساس ہے اس جماعت کی وہ یہی ہے کہ اس کے اندر نفرت انگیز پروپیگنڈا، نفرت انگیز چیزیں کر کر گجرات کے اندر جو مسلمانوں کا قتل عام کیا مودی سرکار جب وہاں پر تھی، وہ تو پوری دنیا میں سب کو پتا ہے کہ مودی کا جو تھا امریکہ آنے پر بھی پابندی تھی. تو ابھی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ چونکہ گراف بڑا نیچے گرا، پوری انڈین قوم اکانومی کے طور پر بھی اگر میں بات کر لوں یا ان کی پولیٹیکل بات کر لوں تو ان کے ڈیفنس تک کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھائے گئے، کوشچن اٹھائے گئے. پاکستان اس کے مقابلے میں ایک چھوٹا ملک، فوج چھوٹی، اس کے اندر آپ کی باقی صلاحیتیں بھی دیکھی جائیں تو کمپیریزن نہیں تھا اس سے پہلے. اور انڈیا اپنے اس وجود کا جو ایک بڑا اس کا وجود ہے، اس کی جو ڈیموکریسی کا وہ دعویٰ کرتے تھے کہ جی ہم بہت بڑی ڈیموکریسی ہیں، بہت بڑی اکانومی ہے، بہت بڑی ڈیفنس ہے. 70-80 بلین ڈالر کا تو ان کا صرف ڈیفنس ہے نا. تو یعنی 70-80 بلین ڈالر اور ان کا جو ہے وہ ان کا ڈیفنس ہے. تو اس ڈیفنس کے ساتھ وہ کہتے تھے کہ ہم سب سے بڑی طاقت ہے. تو پوری دنیا کو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم منڈی بھی آپ کے لیے بہت بڑی. لیکن اس واقعے نے ان کے تمام پہلوؤں پر، تمام اسپیکٹس جو ہیں ان کے اوپر جو ہے ایسے امپیکٹس ڈالے کہ وہ بری طرح ڈیمیج ہوئے. اب اس کی ریکوری ان کو چاہیے، وہ ریکوری نہیں ہو پا رہی. اچھا. اب میں سمجھتا ہوں کہ پہلے شاید ان کی جو آرمی تھی یا ان کے آرمی چیف جو تھے وہ اس طرح پولیٹیسائز نہیں ہوئے تھے جس طرح یہ والے ہیں. صحیح. ابھی یہ بیان جو ہے بیسیکلی اس کو میں دیکھوں گا ایک جو تناظر ہے، وہ جو تناظر ہے وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ یہ ایک پولیٹیکل تناظر ہے جس میں بی جے پی کی گورنمنٹ کو سٹینڈ کرنے کے لیے اینٹی پاکستان نعرے لگانے شروع کر دیے ان کے آرمی چیف نے. اور ہندوتوا کی ایک پالیسی دیکھیں نا، میں نے آپ سے پھر کہا کہ امپورٹنس کیا ہے کہ جس فنکشن میں جاتے ہیں، جہاں جا کے بیان دیتے ہیں، وہ چانکیا فلسفی کے حوالے سے ایک فنکشن ہے. اور چانکیا کون آدمی ہے؟ وہ چانکیا وہ وزیر ہے جو غالباً یہ جو تھے ان کے، میں نے ابھی ذکر کیا، جو ان کے بادشاہ گریٹ کنگ یہاں پر ہوئے ہیں جو انڈو پاکستان سب کے اوپر ہوا، اشوکا. اگر آپ اشوکا کو دیکھ لیں تو
اشوکا نے کیا کیا تھا، اس کی طرف پالیسی سمجھ لیں، اس کے واقعات سمجھ لیں، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گا. اشوکا جو تھا ایک ہندو حکمران تھا اور اس نے اپنے بھائیوں کا قتل کیا تھا. کافی تعداد میں اس کے بھائی تھے اور اس نے وہ بھائیوں کا قتل کیا. پھر غالباً اڑیسہ کا علاقہ ہے جو تاریخ میں بتایا جاتا ہے، جہاں اس نے اپنی آخری وار لڑی اور اس میں لاکھوں لوگوں کو اس نے مار دیا. جب مار دیا، قتل و غارت گری کر لی، تو پھر وہ خود تائب ہو گیا، گھبرا گیا اتنی لاشوں کو دیکھ کر. اس نے یہ سوچا کہ میں نے کیا کر دیا، ہندو توا کی اس پالیسی پر چلتے ہوئے جس پر چلتے ہوئے چانکیا خود بھی قتل ہو گیا. ٹھیک ہے، جو چانکیا تھا جس نے یہ ساری فلسفی دی، وہ خود بھی قتل ہو گیا. وہ کالے جادو کے طریقے تک اس نے اپنی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں، اگر آپ پڑھیں نا تو آپ کو پتا چلے گا کالے جادو کے بھی طریقے اس نے بتائے ہوئے ہیں. صحیح. اچھا، پھر اس کے بعد جب وہ قتل ہو گیا تو اس کے بعد اشوکا جو تھا یہ ہندو مذہب چھوڑ کر، یہ پھر اس کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں نے اتنا قتل عام کر دیا، میں نے بھائی قتل کر دیے، میں نے رشتہ دار قتل کر دیے، میں نے اتنے لوگوں کو قتل کر دیا حکمرانی کے لیے. تو پھر وہ تائب ہوا اور اس نے ہندوازم ہی چھوڑ دیا، وہ بت مت کی طرف چلا گیا. اچھا، صحیح. جب وہ کنورٹ ہو گیا بت مت کے اندر، تو اس نے، اگر آپ ہندوستان اور پاکستان، خاص طور پر پاکستان کے وہ علاقے اگر آپ دیکھیں، جیسے آپ کے سوات کا علاقہ ہے، ایون افغانستان کے اندر، آپ کو یاد ہے کہ میں نے ذکر کیا تھا بامیان مجسمے کا. تو بامیان مجسمہ جو تھا بیسیکلی بدھ مت کا ایک نشانی ہے، بدھ مت کا ایک بڑا ایک مجسمہ تھا جو افغانستان میں تھا. یہ اشوکا کے دور میں سب جب بدھ مت پھیل رہا تھا تو اس دور میں یہ سارا وہاں پر بنایا گیا تھا. تو وہ بدھ مت کے جو مجسمے تھے پوری پاکستان کے جو علاقے، شمالی علاقہ جات، خاص طور پر آپ کو آج بھی جتنے بھی آپ کو ٹیکسلا یونیورسٹی جو نظر آتی ہے یا ٹیکسلا کے علاقے آپ دیکھ لیں، باقی جتنے بھی علاقے ہیں، یہ سارا بدھ مت کا جو پھیلاؤ تھا یہ اشوکا کے دور میں ہوا تھا. اشوکا نے جب یہ سب کچھ قتل کرنے کے بعد بدھ مت اختیار کیا تو اس نے ہندوازم چھوڑ دی اور اس نے توبہ کر لی کہ میں آج کے بعد اس طرح کا ظلم و ستم نہیں کروں گا جو میں نے اس طرح کیا ہے. اور اس کے بعد وہ تائب ہو گیا. تقریباً اس کی جو ٹوٹل گورنمنٹ ہے وہ آپ کی 50 ایئرز کا آپ کو دور نظر آتا ہے. موریہ خاندان اس کو کہتے ہیں بیسیکلی، موریہ خاندان. یس، موریہ خاندان جو ہے یہ سارا مشہور خاندان ہے، کیونکہ اس کے بعد ہندوؤں کی کبھی بھی اس پورے ریجن پر گورنمنٹ نہیں آئی. ٹھیک ہے، وہ بھی، اس نے بھی ہندوازم چھوڑ دیا تھا. وہ اس فلسفی کی وجہ سے، ہندوازم کی نفرت انگیز پالیسی کی وجہ سے، ہندوازم کا سب سے زیادہ پھیلاؤ جو کر سکتا تھا یا جس کی گورنمنٹ بنی اشوکا کی، آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ بدھ مت میں چلا گیا. اچھا، صحیح. تو نریندر مودی کی پالیسی کیا ہے؟ نریندر مودی کی وہی پالیسی ہے ہندو توا کی جو ارتھ شاستر میں لکھی گئی ہے. ارتھ شاستر، میں کہتا ہوں کہ پاکستانیوں کو وہ کتاب پڑھنی چاہیے تاکہ آپ کو نفرت انگیز ان کی پالیسیوں کا پتہ چلے. یعنی اس میں کہا گیا ہے کہ آپ اپنے دشمن کو کمزور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی عوام میں نفرت پھیلائیں، ان کی اپنی ہی فوج اور اپنی حکمرانوں کے خلاف. انڈیا جو یہاں پر کر رہا ہے، ابھی آپ کو پتا ہے کہ وہ آج بھی ایک خوارج پکڑا گیا، اس کا میں بیان پڑھ رہا تھا، اس کا نام میں ذرا بھول رہا ہوں. تو اس نے یہ کہا تھا کہ مذہب کے نام پر ہمیں تو کلمہ بھی نہیں پڑھنا آتا، لیکن نفرت انگیز پالیسیوں کی وجہ سے ہمیں سکھایا جاتا ہے خوارج کے جا کے اس طرح حملے کرو، تو ہم یہ کر رہے ہیں. تو جب میں نے پاکستانی فوج کو دیکھا تو وہ تو 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں، تب مجھے پتا چلا کہ اسلام ہے کیا. تو بنیادی طور پر یہ وہی سارا سلسلہ چل رہا ہے. آرمی چیف کا ان کا وہاں پر جانا اس فنکشن میں جا کر اور اس کا بیان کرنا، پھر پاکستان کے خلاف یہ کہ جی اس نے، اب ان کا یہ کہنا یہ ہے کہ وہ چند گھنٹوں کی 8-10 گھنٹوں کی جو وار تھی وہ تو ایک ٹریلر تھا، ابھی ہم نے جو اصل جنگ دکھانی ہے. تو پھر اس طرح کے بیانات دیے کہ پاکستان کو سوچنا پڑ جائے گا کہ اس کا وجود بھی دنیا پر رہے گا کہ نہیں رہے گا. اس طرح کی باتیں کی ہیں جو اس کی وہ نہ اہلیت رکھتے ہیں نہ قابلیت رکھتے ہیں. اور بھائی یہ جو آرمی چیف ہے اسے پوچھیں 8 گھنٹے تم کہاں تھے؟ اگر اتنے تم طاقتور تھے تو جواب دیتے. اس وقت تو تم نے معافیاں مانگی، اس وقت تو تم نے جا کے امریکہ کے جا کے قدموں میں سر رکھ دیا کہ جناب ہماری جان جا رہی ہے، بچائیں ہمیں. تو وہ جو امریکہ نہ آتا، ٹرمپ بیچ میں انوالو نہ ہوتے تو ہم نے تو بڑی پھینٹی لگا دینی تھی. اور وہ ڈیپ انسائیڈ جو آپ سمجھے انڈیا کے اندر سلسلہ چل رہا تھا. اب ان کا کلیم ہے کہ جناب ہم نے فوجی ٹارگٹس جو ہیں ان کو ٹچ نہیں کیا، ہم نے عوام کو ٹچ نہیں کیا، ہم نے ٹیررسٹ کو ٹچ نہیں کیا. تو یہ تو بیسیکلی ہم نے کیا. ان 8 گھنٹوں میں ہمارے پاس بہت موقع تھا. انڈیا کی جو ایئر ڈیفنس تھی مکمل طور پر ہمارے سامنے گھٹنے ٹیک چکی تھی، ختم ہو چکی تھی. پاکستانی جہاز جہاں چاہتے ایٹ ول ٹارگٹ کر سکتے تھے پوری انڈیا کے اندر. دلی تو بہت معمولی سی بات ہے، آپ ڈیپ انسائیڈ بنگلہ دیش تک جا سکتے تھے. لیکن پاکستان نے اس وقت ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا. پاکستان نے یہ بتایا کہ ہم نے تو جوابی کارروائی کے اندر بھی ہم نے انڈیا کے شہری نہیں مارے. ہم نے کوئی ایون ان کے جو فوجی انسٹالیشن تھی وہ جو جہاں سے پاکستان کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا، پاکستان نے ابھی ریسٹرینٹ کیا تھا. پاکستان نے ریسٹرینٹ کیا تھا. انڈیا نے تو آپ کے میزائل سسٹم یہاں پہ کہا ہے، انڈیا نے کیا ریسٹرینٹ کیا تھا؟ انڈیا نے تو یہاں بچوں اور عورتوں پر میزائل چلائے تھے. مریدکے میں کیا ہوا تھا؟ مسجدوں پر چلائے تھے. انہوں نے کون سے کوئی دہشت گرد پکڑے تھے؟ یہ تو ایک پروپیگنڈا کرتے ہیں جو بنیا ہے نا
یہ اس کے وہ بغل میں چھری ہوتی ہے, منہ میں رام رام ہوتا ہے. تو بہرحال اس کی چھری جو ہے وہ ہم نے دیکھ لی کیا کرنی ہے, ہمیں پتہ ہے اس بات کا. اور میں یہ سمجھتا ہوں پورے انڈینز کے لیے اور ان کے جو لیڈرز ہیں ان کے لیے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہا گیا ہے, اس کی بڑی فراست ہوتی ہے. ایسے سب ابھی جو حالیہ انتخابات ہوئے ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے, چونکہ نریندر مودی, آپ نے کہا کہ ان کی مقبولیت میں کمی آئی ہے, یہ چونکہ جو کہہ لیں کہ الیکشن کی سائنس اگر ہے یا پھر روایت پہ ہے کہ اگر کسی کی مرکز میں حکومت ہے تو وہ صوبے میں اس کو شکست دینا ممکن نہیں ہوتا, اور چونکہ ہمارے ہاں تو یہی روایت ہے تو وہاں پہ بھی یہی کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ چونکہ مرکز میں حکومت تھی اس وجہ سے صوبے میں بھی بہار کے انتخابات میں بھی انہی کی پارٹی کی جو ہے وہ مقبولیت سامنے وہ تو اس میں وہاں پہ ان کے الزامات بھی آ گئے نا, ہاں جی, وہ ان کی جو مخالفین پارٹی ہے وہ بھی دھاندلی کے الزامات لگا رہی ہے. دھاندلی کی ایسے سے وہ مماثلت تو ہے نا, مطلب ہم اپنے سے ہی مماثلت کر لیں کہ اگر مرکز میں حکومت ہے تو صوبے میں شکست ناممکن ہے, اور پھر انتخابات کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری جو اپوزیشن پارٹی ہوتی ہے اس کی طرف سے دھاندلی کے الزامات بھی عائد ہوتے ہیں جو کہ فی الفور وہاں پہ بھی ہو گئے. دیکھیں یہ دنیا کے تقریباً ہر ملک میں اس طرح ہوتا ہے, الزامات یہ ہونا یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے کہ الزامات, ظاہری بات ہے جو ہارتا ہے وہ الزامات بھی لگا دیتا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اگر تو اس کے الزامات میں صداقت ہو تو پھر تو ٹھیک ہے, امپورٹنٹ بات ہے. اگر صداقت نہیں ہے تو پھر الزامات ہیں. انڈیا کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی نظر آئی ہیں جو الزامات ثابت کر رہی ہیں نا, جس طرح مسلمانوں کے ووٹوں کو وہاں غائب کیا گیا, بہت سارے ایسے ووٹ آئے کہ جو بندے ہیں ہی نہیں تو جعلی ووٹ اس میں ایڈ کیے گئے, جعلی نام ایڈ کیے گئے. تو بہت ساری وہاں جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے, وہاں کے جو ادارے کر رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں صداقت ہے, ایسا ہو رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر تو ابھی بھی جو الیکشن ہوئے تمام تر الزامات کے باوجود خیبر پختونخوا میں کس کی گورنمنٹ ہے بتائیں؟ کے پی کی ہے. ہاں کے پی کس کی ہے؟ اپوزیشن پارٹی ہے, ہو گئی نا ان کی گورنمنٹ. تو اب آپ کہیں گے جی انڈیا کے اندر تو نہیں ہوئی, تو یہاں تو پھر ہوئی ہے بھائی. اتنے الزامات کے باوجود ایک صوبے میں اگر اپوزیشن کی گورنمنٹ ہے تو الیکشن فیئر ہیں, صاف ہیں, میں نے کہا اگر سارے اگر خراب تھے الیکشن تو یہ کیسے آ گئے؟ میں بھی وہی سوال پوچھ رہی ہوں کہ اگر کسی ایک تو اس کا جواب میں دے تو رہا ہوں آپ کو, اکثریت میں, تو اس کا مطلب کہ میں یہ جواب آپ کو دے رہا ہوں نا کہ ایک صوبے میں اگر حکومت آ گئی تو کیسے آ گئی. تو پھر وہی جو اپوزیشن پارٹی ہے وہی تو الزام لگاتی ہے دھاندلی کے. میں نے ابھی کہا کہ الزامات تو لگاتی ہیں پارٹیاں, جو ہارتی ہیں وہ لگاتی ہیں. ایشو یہ ہے کہ اس میں کتنی تصدیق ہوئی, کتنا ثابت ہوا کہ ایسا ہے, کتنا وہ ثابت کر سکے, کتنے وہ کیسز سامنے لائے. خود انہوں نے کتنے کیس فائل کیے. الزامات وہ کہتے ہیں ساری دھاندلی زیادہ الیکشن ہے, لیکن کتنے کیس انہوں نے خود فائل کیے. پی ٹی آئی نے جتنے الیکشن ٹریبل میں جا کے پہلے اس کی تعداد دیکھ لینا کتنی ہے. تو اگر وہ کہتے ہیں سارے الیکشن ریگڈ ہیں تو پھر جا کے وہاں پر کیس کرتے اتنے چند کیس آپ نے کیے اور باقی آپ خاموش ہیں. اور پھر خیبر پختونخوا میں بھی آپ کی گورنمنٹ ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوتا ہے, اس کے چانسز رہ جاتے ہیں, کبھی بھی اس طرح نہیں ہوا کہ ٹوٹل فیئر الیکشن ہو, لیکن جس سطح پر آپ بھی الزام لگا رہے ہیں آپ بھی ذرا اپنے رویے کو دیکھیں, اس طرح نہیں ہوتا. بہرحال تو باقی انڈیا کی جو ہم اسی طرف یعنی کٹنگ ٹو دا چیز اس طرف چلتے ہیں. بات یہ ہے کہ اس وقت جو آرمی چیف ہیں ان کے یہ بنیادی طور کے اوپر یہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس دیکھ کر اس وقت انڈین عوام کی توجہ اینٹی پاکستان وار مونگرنگ کے ذریعے, یعنی وار مونگرنگ کے ذریعے وہ اپنا الیکشن بنا رہے ہیں. اچھا, اس وار مونگرنگ کے اندر یہ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ کوئی مس ایڈونچر بھی کر سکتے ہیں جیسے انہوں نے پہلے کرنے کی کوشش کی. جواب تو بڑا سالڈ آیا, لیکن اب ان کی ہمت نہیں اس طرح پڑ رہی. اب وہ کہہ رہے ہیں, بیانات دے رہے ہیں, اور آج سے بیان نہیں ہے, پچھلے 2 ماہ سے ان کی جو افواج ہیں وہ پاکستان کے بارڈرز کے ساتھ, خاص طور پر راجستھان کا جو علاقہ ہے اور کشمیر میں تو پہلے ہی ہیں, تو راجستھان تک اور سارے بارڈرز کے اوپر اگر آپ دیکھیں, سیالکوٹ ایون بارڈر پہ دیکھیں تو یہ اپنی بڑی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. اور پاکستان بھی اپنی جو ہے اس وقت ایکسرسائزز کر رہا ہے. ابھی شاہ عبداللہ نے بھی اس کا جو ہے آ کر یہاں مظاہرہ دیکھا جو کچھ پاکستان اس وقت کر رہا ہے, انہوں نے اپریشیٹ بھی کیا. تو پاکستان اس میں فلی تیار ہے, لیکن بہرحال ایک جو میں سمجھتا ہوں خدشہ اس بات کا ہے کہ وہ اپنی اس بیوقوفی میں کوئی مس ایڈونچر نہ کر لیں. اور میرا خیال ہے پاکستان کے آرمی چیف جو ہیں فیلڈ مارشل جو ہیں عاصم منیر صاحب, انہوں نے بڑا واضح کہا تھا پہلے بھی کہ جناب یہ جو ایٹمی قوتیں ہوتی ہیں اس میں جو جنگ ہوتی ہے نا وہ نہیں ہونی چاہیے, وہ ہو نہیں سکتی, اس کے لیے جگہ کوئی نہیں ہوتی. کیونکہ ایٹمی قوتوں میں جب اگر جنگ ہو جائے تو پھر وہ یہ آپ کی بل ہوتی ہے کہ آپ اسے محدود کر لیں, ورنہ جب جنگ شروع ہو جاتی ہے اور ایک دوسرے کے ملک کے اندر گھسا جاتا ہے تو پھر آپ سمجھے کہ دونوں کے بٹن جو ہوتے ہیں نا, بٹنوں کے اوپر ہاتھ ہوتے ہیں, کے اوپر انگلیاں ہوتی ہیں کہ کسی وقت بھی دبایا جا سکتا ہے. اگرچہ کہ ریسٹرینٹ آپ شو کرتے ہیں, لیکن آپ کہاں تک ریسٹرینٹ شو کر سکتے ہیں. اس لیے ایٹمی ممالک کو تو کم از کم جنگ کے قریب نہیں آنا چاہیے. تو یہ ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ایسے اگر کسی قسم کا کوئی مس ایڈونچر ہوتا بھی ہے دشمن کی جانب سے تو پھر اسے
اس کا خمیازہ بھگتنے کے لیے بھی پوری طرح تیار رہنا چاہیے. آگے بڑھیں گے ایسنجر صاحب. بنگلہ دیشی عدالت نے جو ہے وہ شیخ حسینہ واجد کو انسانیت کے خلاف جرائم قرار دیتے ہوئے جو ہے وہ سزائے موت کا حکم سنا دیا ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں بڑا یہ تاریخی ایک یو ٹرن ہے یا تاریخی ایک یعنی جنکچر ہے جہاں پر یہ ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حسینہ واجد جو تھے, ان کے والد شیخ مجیب جو تھے, یعنی پاکستان کے دو ٹکڑے ہوئے, بنگلہ دیش بنا, اور اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ بنگلہ دیش کی عوام جو ہے وہ اٹھ کھڑی ہوئی ہے پاکستان کے خلاف, اور جو ہے یہ سارا جو پاکستان کے خلاف ایک نفرت انگیز پروپیگنڈا آپ سمجھے سرپرستی میں کیا گیا انڈیا کے کہ جناب یہ بڑے ظلم وہاں پہ کر رہے ہیں اور عوام نکل آئی ہے, عوام سڑکوں پر ہے, وہ اتنا ظلم برداشت نہیں کیا, اور پاکستان اس وجہ سے دو ٹکڑے ہوئے. اوکے ٹھیک ہے, آپ نے کر لیا, 50 سال ہو چکے ہیں اس بات کو, لیکن 50 سال کے بعد وہی مجیب اور اس کی بیٹی جو سب سے زیادہ جس کی ادوار ہیں, آپ دیکھیں حکومت کے اندر 19 سال تک وہ رہی ہیں خاتون, رائٹ, چوتھی دفعہ بننے جا رہی تھی, یعنی چوتھے ان کا یہ فورتھ ٹرم تھی. تو اب 19 سال رہنے کے بعد بھی اسی بنگلہ دیش کی عوام جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ جناب وہ پاکستان سے نفرت کرتی ہے, آج وہ انہی سے نفرت کر رہی ہے جو دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم بنگلہ دیش کے قائد ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. آج اسی کی بیٹی کو 19 سال رہی ہے, آج انہوں نے انسانیت کے خلاف جرائم میں یعنی وار کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی کہا ہے, اور اس کی ان کی کورٹ نے اس کی سزا دی ہے. نہ پاکستان کا اس میں کوئی تعلق ہے, نہ پاکستان کا اس میں کوئی ہاتھ ہے, نہ پاکستان کے لوگ وہاں پر موجود ہیں. آج اسی بنگلہ دیشی قوم نے انہی کے خلاف ریوولٹ کر کے بتایا ہے کہ جناب یہ جو چیزیں آپ کو پڑھائی جاتی تھی, یہ جو چیزیں دنیا کو بتائی جاتی تھی, یہ درست نہیں تھے, یہ فیکٹس درست نہیں تھے. آج اسی لیڈر کو جس کے باپ کو کہا جاتا ہے وہ بنگلہ دیش کا جو ہے قائد ہے, تو اس کے مجسمے جلائے گئے, اس کے مجسمے اسی قوم نے توڑے, انہی کی جو عوامی لیگ کے جو دفاتر ہیں ان کو جلایا گیا, ختم کیا گیا, اس پہ پابندی لگی ہے. اور آج یہ جو ہے کرائم اگینسٹ ہیومینٹی کے طور پر نہ صرف ان کے بلکہ ان کے وزیر داخلہ پر بھی یہ ہوا ہے. تو اب وہ دیکھیں کہاں ہے, وہ انڈیا بھاگی ہوئی ہیں. تو اب باقاعدہ طور پر سزائے موت دی گئی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے کہ وہ جو نقطہ نظر پیش کیا جاتا تھا یہاں پر پی ٹی آئی نے بڑا پیش کیا کہ دیکھیں جی وہ بنگلہ دیش والے حالات پاکستان میں پیدا ہو جائیں گے. تو بھائی بنگلہ دیش والے اگر حالات پاکستان میں پیدا ہو گئے تو پھر کس کے مجسمے جلائے جائیں گے, پھر کس کی جو ہے بلڈنگز کو توڑا جائے گا, کس پارٹی پہ پابندی لگے گی, یہ سب کے سامنے. اچھا ایسنجر صاحب, حسینہ واجد وہ شخصیت ہے جسے ہمیشہ سے جو ہے وہ انڈین سرپرستی حاصل رہی ہے, ابھی بھی وہ انڈیا میں ہی مقیم ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں اگلی سچویشن کو, چونکہ انڈیا تو وہ ہے جو اس کی سرپرستی کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے. ابھی تو ایک بہت بڑی الارمنگ سچویشن ہے بھارت کے لیے بھی اور حسینہ واجد کے لیے بھی. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو بنگلہ دیش ہے اس نے فوری حوالگی کا مطالبہ کر دیا ہے انڈین گورنمنٹ سے کہ حسینہ واجد کو, چونکہ ہماری یہ مجرم ہے اور ہماری جو کورٹ نے ان کو کیا ہے, سزا دی ہے, تو اب یہ ہمارے حوالے کر دیا جائے. اچھا جب حوالے کیا جاتا ہے کسی ملک کا دوسرے ملک سے کہنا, اس کے لیے آپ کا ٹریٹی ہونا چاہیے. اسے ایک ٹریٹی کہتے ہیں, میوچل ریپیٹریشن کی ایک ٹریٹی ہوتی ہے کہ اگر میرا ملزم آپ کے پاس ہوگا, ہماری کورٹ سزائیں دیں گے, ہم ڈیمانڈ کریں گے تو آپ دے دیں گے, اگر آپ کا کوئی ملزم آئے گا تو ہم دے دیں گے. یہ تعاون چلتا ہے دونوں کے درمیان میں, ایک معاہدہ ہوتا ہے. تو مزے کی بات یہ ہے کہ یہ معاہدہ بنگلہ دیش اور ان کے درمیان آلریڈی موجود ہے. اب جس عدالت نے یا ٹریبونل یہ سزا دی حسینہ واجد کو, مزے کی بات یہ 1971 کے بعد یہ ٹریبونل بنا بھی عوامی لیگ نہیں بنایا تھا. اچھا آج سمجھ لیں کہ اس کے بعد یہ دوبارہ ایکٹیو ہوا ہے, تو اسی ٹریبونل نے آج اسی کو سزا دے دی. ٹھیک ہے, حسینہ واجد کو ہی سزا دے دی ہے. تو اب بنگلہ دیش والے جو ہیں وہ انڈیا سے کہہ رہے ہیں کہ جناب انہیں ہمارے حوالے کریں, ہمارا معاہدہ بھی موجود ہے. اب انڈیا والے اس پہ لہت و لال سے کام لے رہے ہیں کہ نہیں جی ہم دیکھیں گے کہ یہ سیاسی تو نہیں ہے کہیں, تو اب وہ اس کو سیاسی رنگ دے کے ڈیلے کر رہے ہیں. یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں صاحب کہ اس میں بھارتی کردار آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جی میں وہی بتا رہا ہوں نا, ابھی وہ کردار تو یہ ہے کہ وہ اس کو واپس نہیں کر رہے, اور یہ ابھی نہیں مانگا انہوں نے کہ ٹریبونل کے اعلان کے بعد یا انہوں نے سزا اناؤنس کی ہے تو تب مانگا ہے. بنگلہ دیشی گورنمنٹ جب سے وہ ادھر گئی ہیں کافی دفعہ یہ انڈیا سے ڈیمانڈ کر چکا ہے کہ جناب انہیں ہمارے حوالے کیا جائے. لا موجود ہے, معاہدہ موجود ہے, اصول تو کر دینا چاہیے. ہاں لیکن اس کے اوپر اگر بھارت عمل درآمد نہیں کرتا, وہی پوچھنا میں نے چاہیے. وہی کہا نا, یہ بڑا پیچیدہ سا معاملہ ہو گیا. اس سے بنگلہ دیش اور انڈیا کے جو تعلقات ہیں وہ مزید سمجھے سٹرینڈ ہو گئے ہیں, مزید خراب ہو گئے ہیں. اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جس ملزم کو سزائے موت دی گئی ہے بنگلہ دیش کے اندر, وہ وہاں سے بیٹھ کر انڈیا کی سرزمین سے بیٹھ کر بنگلہ دیش کو کہہ رہا ہے, اس کی ساری گورنمنٹ کو, اس کے پورے سسٹم کو, کہ میں اس کا بدلہ لوں گی, تمہیں حساب دینا پڑے گا.
اور وہ ان کو تھریٹ کر رہی ہے وہاں سے کہ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، یعنی کہ وہاں پر اگر انتخابات ہوں گے تو عوامی لیگ آ جائے گی. اب حسینہ واجد کے بیٹے نے بھی کہا ہے کہ ہماری عوامی لیگ جو ہے اگر یہ چیزیں سلسلہ رکا نہ تو پھر ہم یہ ہے کہ پورا پریس کریں گے یا سڑکوں پر آئیں گے. حالانکہ اب ان میں ایسی کوئی ہمت ہمیں نظر نہیں آتی. وہاں جب یہ فیصلہ سنایا گیا تو اس وقت بھی ان کی عوام جو تھی سڑکوں پہ تھی. تو یعنی وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس کو بھیجو، چونکہ اس کی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ پہلے جب یہ واقعہ ہوا بنیادی طور پر یہ لڑائی اس بات پر ہوئی کہ 30% جو کوٹا تھا ان کی فوج کے اندر جو مکتی بانی کے لوگ تھے جنہیں بعد میں فوج میں لے لیا گیا، ان کو 30% ملازموں کو جو کوٹا تھا، بڑے عرصے سے یہ جو لوگ تھے یہ وہاں کے فائدہ اٹھا رہے تھے، ہر طرح کے وہ جو پریویلیج کلاس تھی ہے، تو اس پہ اسٹوڈنٹ باہر نکل آئے. ابتدائی جو ایکشن ہوا اس کے اندر تقریباً 200 لوگ جو ہیں وہ اس میں مارے گئے. اور اس کے بعد جو اصل ان پہ الزام لگا وار اگینسٹ ہیومینٹی وہ یہ ہے کہ پھر جب مزید جو اس کے کانسیکوینٹلی جو آگے سے جو مزید وہاں پر سبسیکوینٹلی جو مظاہرے ہوئے اس میں 1400 لوگ جو ہیں وہ مارے گئے. 1400 یعنی 1400 لوگ جو ہیں بہت بڑی تعداد ہے. اس کے بارے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کے احکامات جو تھے حسینہ واجد نے دیے، وہ آڈیوز بھی پکڑی گئی ہیں جس میں احکامات دیے گئے. وہاں کے جو آئی جی پولیس ہیں انہوں نے بھی وعدہ معاف گواہ بن چکے ہیں اور انہوں نے آ کر کورٹ میں اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ان کو آرڈر آئے تھے جس کی وجہ سے پھر پولیس نے ایکشن کیا، جس کی وجہ سے اتنی ہلاکتیں ہوئی. اور یہ احکامات یہ تھے کہ اگر وہ وہاں کے اسٹوڈنٹس کو انگیج بھی کیا جا سکتا تھا، بات چیت بھی کی جا سکتی تھی، کوئی مسئلہ اس کا سیاسی یہ ریزالو کیا جا سکتا تھا، لیکن اس کو سننے کی بجائے، اس کو ریزالو کرنے کے بجائے حسینہ واجد نے ان کو نہ صرف یہ ہے کہ سختی سے کچلنے کی اجازت دے دی بلکہ ساتھ یہ کہا کہ مہلک ہتھیار بھی ان کے خلاف استعمال کرو. تو وار کرائم کے اندر یا کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی کے اندر جو چیزیں یا شواہد موجود ہیں یا وجہ بن سکتی ہیں وہ سارے کے سارے کورٹ نے یا ٹریبونل نے اس کو سنا، اس کو کلیکٹ کیا اور اس کی بیس پر سزا دی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ اس طرح بھی صحیح لگتی ہے کہ دیکھو حسینہ واجد اب بھی کہہ رہی ہے میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں. رائٹ، ابھی بھی دھمکی آ رہی ہے. احسن صاحب، ایک لمبے عرصے کا اقتدار، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ملک بدر، پھر اس کے بعد سزائے موت. اقتدار کو تو کہیں پہ بھی دوام نہیں ہے، تو پھر کیسی لمبے عرصے کا اقتدار، پھر مہلت، پھر مزید سالوں. یہ انسان کی غلط فہمی ہے نا. دیکھیں اقتدار یا اس کو اختیار کا دوام کیا ملے گا؟ انسان کی اپنی زندگی آج کل کتنی ہوتی ہے آپ کو پتا ہے. ہاں، تو پھر اپنا ٹینیور پورا کر کے چلے جانا چاہیے. یہی انسان کی یا حکمرانوں کی جو غلط فہمی ہوتی ہے جس کے لیے ان کو لگتا ہے کہ شاید ان کا اقتدار ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا، یہ اتنے لمبے عرصے تک ہو چکا ہے. عام طور پر آپ جتنے بھی ان حکمرانوں کو دیکھیں گے جو لوگ یہ چاہتے ہیں، یہ کس عمروں میں آ کے کرتے ہیں؟ یہ 40-50 سال کی عمر میں، 60 سال کی عمر میں جب انہیں اقتدار میں رہتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں کہ ان کو دوام ملے. حالانکہ اگر ان کی عمر دیکھی جائے تو آپ کی جو طبعی عمر ہے وہ آپ کی 50-60 سال 70 سال ہوتی ہے. تو اگر آپ نے رہنا بھی زندہ اتنے سال رہنا ہے تو پھر اتنے کیا بھاگ دوڑ. ایسے جیسے اتنی تو زندگی کی بھی گارنٹی نہیں ہے نا کہ آپ لائف ٹائم کے لیے آپ خود کو تعینات کر رہے ہیں، پتہ بھی نہیں آپ نے مر کب جانا. دیکھیں اسی لیے تو دین نے بھی کہا ہے کہ حدیث مبارکہ ہے کہ انسان کو اگر اس کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ انسان کو اگر سونے کا پورا جنگل بھی مل جائے نا تو وہ کہتا ہے مجھے ایک اور جنگل ملے. یعنی جنگل تو بہت بڑی بتا رہا ہے، یعنی جس کی جو درخت پودے ہر چیز سونے کا ہو. یہاں تو چند تولے یا چند کلو کی باتیں ہوتی ہیں نا. تو اب جب درخت آ جائیں گے اور پورا جنگل ہی آپ کو مل جائے تو ایون دین وہ ہرس اور تما جو ہے نا وہ نہیں ختم ہوتا، بڑھتی جاتی. اور اقتدار میں رہنے کی جو ہوس ہے یہ ہمیشہ سے انسان کے اندر رہی ہے. اس کی میرا خیال ہے وہ ذہنی ایک بیماری بھی ہے جس کے بارے میں آپ نے وہ سورہ تکاثر جو ہے جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر آپ نے پڑھا نا، اس کا اگر مفہوم سمجھا جائے تو وہ یہی ہے کہ پیسہ اکٹھا کرنے کی یا دولت اکٹھے کرنے کی ہوس نے تمہیں غفلت میں ڈالے رکھا یہاں تک کہ تم نے اپنی قبریں جا دیکھی. تو بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کے جو حکمران ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آگے بس اقتدار میں تو کسی اور کو نہیں ملے گا، اگر ملے گا بھی تو ان کے بچوں کو ملے گا. بالکل. یہ جو حرص و ہوس ہے نا وہ پھر اس طرح کے اقدامات اٹھاتی ہے. اور آج دیکھیں نا زندگی میں وہ ذلیل و رسوا ہوگی حسینہ واجد، یعنی اس کو اقتدار ملا 20 سال کے اقتدار کے بعد اس کی اپنی قوم، آج اس کی اپنی قوم اس کو کہہ رہی ہے اور وہ اپنی قوم کو دھمکا رہی ہے. اب اس میں جو انڈیا بنگلہ دیش کے جو تعلقات ہیں آگے پیچیدہ ہو جائیں گے، کیونکہ اب انڈیا کی سرزمین سے ایک ایسا ملزم جس کو کورٹس نے سزا دے دی، ٹریبونل نے سزا دے دی بنگلہ دیشی، وہ اب وہاں سے ان کو دھمکیاں لگا رہا ہے، پوری قوم کو بھی لگا رہا ہے، ٹریبونل کو بھی لگا رہا ہے، پورے سسٹم کو بھی لگا رہا ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ انڈیا اس بات کی اجازت کیوں دے رہا ہے.
سینا واجد کو اگر رکھا بھی ہوا ہے تو اس طرح کی اجازت کیسے ہے؟ کسی کی سرزمین سے اگر آپ دھمکیاں لگا رہے ہیں تو اس سے دونوں ملکوں کے جو تعلقات ہیں جو کہ پہلے ہی اسٹرینڈ ہے بہت زیادہ، مجھے لگتا ہے مزید خراب ہوں. بالکل ایسے ہی ہے. آگے بڑھیں گے. احسن اسد وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انور الحق کے خلاف جو طریقے عدم اعتماد ہے چونکہ وہ تو کامیاب ہو گئی ہے، اب راجہ فیصل ممتاز صاحب جو ہیں وہ نئے وزیر اعظم منتخب ہو گئے ہیں. آزاد کشمیر میں جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو وہاں ایک قسم کا اقتدار مل گیا، صحیح، نون لیگ بھی ان کے ساتھ ہے اور بڑا یعنی کنونسنگ قسم کی وہاں ان کی جیت ہوئی ہے اس وقت. صحیح، ٹھیک ہے نا. اب تو بات یہ ہے کہ ہم نے 2 دفعہ دیکھ لیا ہے آزاد کشمیر کی عوام کو سڑکوں کے اوپر، صحیح، بجلی کے لیے، عوامی سہولیات کے لیے ان کا ایک ویو پوائنٹ ہے. بہرحال وہ ابھی وہیں کا وہیں ہے. صحیح. ابھی دیکھنا ہے کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ اس میں کامیاب ہوتی ہے کہ نہیں، کہ عوام تیسری دفعہ سڑکوں پر نہ آئے. جہاں تک ان کی عوامی صورتحال ہے تو پارلیمنٹ کے اندر تو یا ان کی جو اسمبلی ہے اس کے اندر تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہاں تو آپ منور کر سکتے ہیں، پیپلز پارٹی والے، نون لیگ والے سارے کر رہے ہیں. لیکن اگر گراؤنڈ پر عوامی پروٹیسٹ دیکھتے ہیں، عوامی جو موومنٹ چلی ہے وہ پارٹی لیس تھی. ان کے لیے تو ان کی عوامی سطح پر کچھ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، تاجر وغیرہ، تو انہوں نے یہ ساری موومنٹ چلائی ہے. بنگلہ دیش کی جو عوامی صورتحال ہے وہاں پر پولیٹیکل جماعتوں کا انفلوئنس نہ ہونے کے برابر ہو چکا ہے، بلکہ ختم ہو چکا ہے. وہاں عوامی جذبات اور احساسات اتنے بڑھ چکے ہیں کہ جن کو آپ کی ہمارے بھی یہاں پر جو مقدہ حلقے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اور وہاں کیا پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے اس کو بہتر کر سکے گی. اگر پیپلز پارٹی کی حکومت کا گراف ہم دیکھ لیں ایون سندھ کے اندر اور باقی جگہوں پر، ایون پورے پاکستان میں، تو وہ کوئی اتنا تسلی بخش نہیں بلکہ ہے ہی نہیں. لیکن عوام یہاں پر بھی پریشان ہے اور مسائل سب کے سامنے. اور پیپلز پارٹی کے دور میں جس طرح کی بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوئی تھی، آصف علی زرداری صاحب کو یاد ہوگا پچھلے دور میں. اور یہ پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے یہ نعرے لگاتی ہے روٹی کپڑا مکان کا، تو یہ روٹی کپڑا مکان نہیں ہے، نہیں بڑے پرتعیش کھانے کا آپ لگا لیں اس کو، اس کے بڑے محل لگا لیں آپ، وہ ان کے ہیں نا، اور اقتدار وہ ان کے ہیں. اچھا وہ ایک پیپلز پارٹی کی جو اوپر کلاس ہے نا، سندھ کی حالت پیپلز پارٹی کی اوپر کی کلاس، مصباح جو اوپر کی کلاس ہے، جو ارد گرد آصف علی زرداری صاحب کے ارد گرد یا بلاول بھٹو، ان کو تو یہ سارا کچھ اویلیبل ہے. لیکن عام جو صورتحال ہے، آپ لاڑکانہ چلے جائیں دیکھیں وہاں کی کیا حالت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو صورتحال ہے اس میں اب پیپلز پارٹی کی وہاں جو کشمیر میں حکومت ہے، دیکھیں عوام وہاں پر چینج چاہ رہے ہیں، عوام وہاں اپنے مسائل کا حل چاہ رہے ہیں. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ان کے موجودہ وزیر اعظم وہ ان اموروں پر پورا اتر سکیں گے، اور وہ جو ریاکشن 2 دفعہ جو سڑکوں پر وہ آ چکے ہیں، تیسری دفعہ نہیں آئے گا. یہ مجھے لگتا ہے ابھی سلسلہ چلے گا. ایسا سب چونکہ پی ایم ایل این آپ نے کہا کہ وہاں پہ ناکام ہو گئی پیپلز پارٹی، لیٹ سی کہ اس کی کارکردگی کیا رہتی ہے وہاں پہ. وہ عوام کے جو بنیادی ضروریات ہے وہ پوری کرنے میں یا ان کی جو بنیادی خواہشات ہے اس کو پوری کرنے میں کامیاب ہوتی ہے کہ نہیں. ایسا سب بڑا اہم سوال ہے کہ اگر تو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ایک مخلوط حکومت وہ ہے جس کو تو ابھی بھی ہم یہاں پہ بھگت رہے ہیں، تو یہاں پہ بھی تو مسائل وہی ہیں جو وہاں پہ ہیں، تو وہاں پہ مخلوط حکومت کیسے آگے بہتر طریقے سے؟ میں نے وہی کہا نا کہ اصل میں نے وہی تو آپ سے کہا نا کہ اصل میں عوام کی وہاں ضروریات جو ہیں اس کے مطابق تو حکومتوں نے کیا ہی کچھ نہیں ہے. تو اب چونکہ نہیں ہے تو اس لیے وہ سڑکوں پر آئے، اور اگر وہ کامیاب ہو گئے وہاں 3 یونٹ بجلی کروانے میں، تو وہ ان کی اپنی سٹرگل ہے. پولیٹیکل جماعتوں نے ان کو نہیں دیا تو وہ سڑکوں پر آئے نا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں جو پالیسیز اپنائی گئی ہیں، جو پولیٹیکل جماعتوں نے، ایون پی ٹی آئی نے جو وہاں اپنائی ہیں یا نون نے اپنائی ہیں یا پاکستان پیپل، اسی کی وجہ سے لوگ سڑکوں پر ہیں نا. 2 دفعہ آ چکے ہیں اور وہاں پر بڑے خونی قسم کے مظاہرے ہوئے ہیں، بڑی خونی موومنٹ وہاں پہ چلی ہے. تو اس کا مطلب ہے وہاں پر انریسٹ بہت زیادہ ہے اور پاکستان اس کو افورڈ نہیں کرتا، اس لیے کہ پاکستان کے اندر آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ہیلڈ کشمیر کا سارا ایشو ہم دیکھتے ہیں، انڈین آکوپائڈ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں پاکستان میں ایسی چیزیں ہم دیکھ نہیں سکتے. تو وہاں ہمیں حالات ٹھیک کرنے ہیں تاکہ اس طرح کی اب تیسری دفعہ نہ ایسی کوئی چیز ہو. تو اگر آپ نے ٹھیک کرنے ہیں اور تیسری دفعہ اس طرح کی کوئی موومنٹ نہ چلے تو پھر آپ کو وہاں کے لوگوں کے مسائل کو حل کرنا پڑے گا. وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. پیپلز پارٹی کے اندر بھی اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ان کو کر سکے. تو اب یہ ہوگا کہ یہ کچھ دن آئیں گے، پہلے تو ان کا ہنی مون پیریڈ نہیں ختم ہوگا وزیر اعظم صاحب کا، وہ خوش ہوں گے جی وزیر اعظم مبارکبادوں میں کئی ماہ نکل جائیں گے، ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے نا، پھر پروٹوکولز میں نکل جائیں گے. اب عوامی مسائل جب حل کریں گے تو پھر ہم کہہ سکیں گے کہ یار یہ جو وہاں کی جو صورتحال ہے نا وہ بہتر ہوگی. لیکن ابھی تو مجھے نہیں نظر آ رہی. صحیح بات ہے. آگے بڑھیں گے پروگرام کے آخری حصے کی جانب. احسن صاحب، وزیر خزانہ کی جانب سے اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے. ان کا کہنا ہے کہ زیادہ آبادی غربت کا باعث بنتی ہے
ترقی کی رفتار بڑھانے کے لیے آبادی کا کنٹرول ناگزیر ہے؟ دیکھیں مصباح، یہ بڑی کنٹروورشل سی ایک نقطہ نظر ہے اور کئی دہائیوں سے پاکستان میں پڑھایا جا رہا ہے، لیکن میں سمجھتا زیادہ ہوں آبادی ہوگی تو غربت زیادہ ہوگی، غربت زیادہ ہوگی نا، وسائل کم ہو جائیں. یہ ایک صحیح. نظریہ ہے جو یورپ سے ہمیں بھیجا گیا ہے، صحیح. اور یہ نظریہ اس پہ ہماری یہاں پاکستان کے اندر بہت ساری آبادی کو اتنا اس کے انکلکیٹ کر دیا گیا کہ وہ سمجھتے ہیں ایسا ہی ہے. صحیح. لیکن ایسا نہیں ہے. دیکھیں زیادہ آبادی مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ ہے مینجمنٹ. اب دنیا کی بڑی آبادی میں دیکھیں، چین اس وقت ویسے تو پہلے نمبر پر تھا، اب کہا جا رہا ہے کہ وہ دوسرے نمبر پر آ گیا، اور ایک انڈیا جو پہلے نمبر پر آبادی کے لحاظ سے آ چکا ہے. دو دنیا کے بڑے ممالک جن کی آبادی 1 ارب سے تجاوز کر گئی. اچھا، انڈیا کے اندر جو آج بھی لوگ فٹ پاتھوں پر پیدا ہوتے ہیں، فٹ پاتھوں پہ مر جاتے ہیں، لیکن چائنا اس وقت دنیا کی گروئنگ اکانومی بن چکا ہے. آبادی ادھر بھی اتنی ہے تقریباً. وہاں کیا ہوا ایسا؟ حالانکہ اگر آپ پچھلے 2 دہائیاں پیچھے چلے جائیں تو ایک تو خیر انہوں نے پاپولیشن پر پابندی بھی لگائی ہوئی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس وقت آپ چائنا ایک بیمار ملک کہلاتا تھا. یعنی یہ چوئن لائی سے پہلے اگر میں بات کروں تو ایک بیمار ملک تھا، بیمار معیشت تھی. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ چائنا اتنی ترقی کر جائے گا، کہ امریکہ کو چیلنج کرے گا، دنیا کی ایک بڑی سپر پاور بن کر سامنے آئے گا. اس کے پیچھے ہوا کیا ہے؟ اس کے پیچھے ہوا ہے وہ مینجمنٹ. کرپشن فری چائنا انہوں نے کیا ہے، مینجمنٹ کی ہے. انہوں نے وہاں پر جو انرجی ریسورسز ہیں ان کو انتہائی سستا کیا، اور انہوں نے اپنی آبادی کو کام پہ لگایا، ٹیکنیکل ہنر پہ لگا دیا. چھوٹی چھوٹی پہلے انہوں نے کہا کہ آپ اپنے جو آپ کہتے ہیں نا چھوٹی چھوٹی صنعتیں لگائیں. جب وہ چھوٹی چھوٹی صنعتیں لگائیں پھر وہ ایکسپینڈ ہونا شروع ہوگی. پہلے انہوں نے اپنے ملک کے اندر جو ان کی ریکوائرمنٹ تھی پروڈکشن کر کے اس کو کیا، پھر اس کے بعد ہمسایہ ممالک میں اور پھر پوری دنیا میں وہ پھیلتے چلے. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ اسی آبادی کو، اب چائنا کی آبادی کی چائنا کی طاقت جو اکانومی ہے، ان کا جو ڈیفنس ہے، کسی بھی آپ سفیر آف لائف میں چلے جائیں، وہ ان کی آبادی ان کی طاقت بن گئی ہے. صحیح. اصل میں ان کو چائنا کو اتنا عظیم بنانے میں اب ان کی آبادی 1 ارب سے زیادہ آبادی جو ہے، وہ ان کی آبادی اصل میں ان کی طاقت ہے. 1.25 ارب سے تقریباً زیادہ ہی ہے. تو ان کی آبادی اصل میں ان کی طاقت ہے. آبادی کو آپ طاقت بھی بنا سکتے ہیں. آبادی جاری بات ہے اگر جب ان کو ٹیکنیکل ہنر نہیں سکھائیں گے، کام پہ نہیں لگائیں گے، تو وہ آپ کے لیے ریڈنڈنٹ ہو جائے گی. وہ آپ کے لیے ہمارے پاس نہ مینجمنٹ ہوگی، نہ روزگار ہوگا، نہ کوئی یہ مسئلہ پاکستان. تو پھر ہمارے پاس اس کا سولوشن کیا ہے؟ ہمارے پاس کہ ہم عوام کو یہ لوجک دیں کہ آپ جو ہے وہ چونکہ آبادی نہ بڑھائیں، وسائل کم. یہ اپنی جو دیکھیں یہ اپنی لائکیاں چھپاتے ہیں، اور اس وقت 2% جو آپ کی اشرافیہ ہے اس کے لیے تو تمام جو وسائل ہیں وہ اویلیبل ہیں. وہ باہر جا کے پڑھتے بھی ان کے بچے، وہ جا کے جائیدادیں بھی لیتے ہیں. پھر آپ بڑے بڑے سکینڈل آپ نے دیکھا، دبئی کے پراپرٹیز پتہ چلتی ہیں، لنڈن کی پتہ چلتی ہیں، آسٹریلیا کی پتہ چلتی ہیں. وہ آپ کی ایک 2% جو مخصوص کلاس ہے وہ کر 98% کو تو آپ نے جو آپ کا اس وقت تقریباً 10 کروڑ کے قریب جو ہے، 8 سے 10 کروڑ جو آپ کے جو نوجوان ہیں ان کی عمریں بڑی ہم بلیسڈ ہیں. ہمارے پاس تو نوجوان آبادی ہے ساری کی ساری. چائنا کے پاس بھی اتنی نوجوان آبادی موجود نہیں ہے، اور انہوں نے مزید بچے پیدا کرنے کے لیے وہاں لاز بنا دی ہیں، بلکہ وہاں انہوں نے فیسلٹیز دی ہیں. کیونکہ ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اب کچھ عرصے کے بعد جو ان کی آبادی ہے، چونکہ وہاں اب لائف ایکسپیکٹنسی جو ہے وہ زیادہ ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر یہ ہمارے لوگ مر گئے تو ہماری یہ جو صنعت ہم نے اتنی بڑھا لی ہے، ملیں کھول لی ہیں، ہم نے فیکٹریاں بنا لی ہیں، یہ کون چلائے گا؟ تو انہیں وہاں آبادی کی ضرورت پڑ گئی ہے. پاکستان کے اندر تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے یہاں پر وسائل ہی نہیں ہے. نہیں وسائل آپ نے کیا نا، آپ نے اس کا رخ چند ایک طبقے کی طرف یا چند افراد کی طرف موڑ دیا نا. نیچے تو آپ نے بجلی اتنی مہنگی کر دی ہے، جسے عام لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وسائل کی نامنصفانہ تقسیم ہے. بہت شکریہ احسن صاحب آپ کا. ناظرین آپ کا پروگرام دیکھنے کا بے حد شکریہ. فی الوقت مجھے اور احسن ضیاء صاحب کو دے اجازت. کل پھر ملاقات ہوگی، سیم چینل سیم ٹائم. اللہ نگہبان.